گے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے. مر گئے، مٹی میں مل گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، خاندان مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی، پوری کہانی مٹ گئی. لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جیسے کل زندہ تھے، اسی شان سے آج بھی زندہ ہے. جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں. جیسے کل زمانہ ان کو یاد کرتا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کرتا ہے. میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. بڑے بڑے ظالم راجا مہاراجا مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے. مگر سرکار غوث اعظم کو دیکھو، سرکار غریب نواز کو دیکھو، نظام الدین اولیاء کو دیکھو، چراغ دہلوی کو دیکھو، مخدوم پنڈوی کو دیکھو، مخدوم بہاری کو دیکھو، سرکار اعلی حضرت کو دیکھو، اپنے بزرگوں کو دیکھو. جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے. جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے. جیسے کل چمکتے تھے اسی شان سے آج بھی چمکتے ہیں. اے ہمارے بچوں، کان کھول کر سن لو، جو شرابی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جواری ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاش ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو رشوت خور سود خور ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو چوری ڈکیتی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے. مگر قسم خدا، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے، اور مر جائے تو اپنی قبروں میں بھی زندہ رہتا ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر دھولے گلزار ہوتا ہے. اے ہمارے بچوں، مرنا تو سب کو ہے، مگر شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، عیاشی کر کے مت مرو، گنڈا گردی کر کے مت مرو، چوری ڈکیتی کر کے مت مرو، سود کھا کر مت مرو، سود کھا کر مت مرو، حرام پیسے کما کر مت مرو. مرنا تو سب کو ہے، وہ کام کر کے مرو کہ جب تم مر جاؤ، جب تمہارے موت کی خبر لوگوں کو پہنچے تو لوگ موت پر آنسو بہائے، تمہارے لیے دعا کرے، تمہاری قبروں سے گزرے تو لوگ کہے فلاں کی قبر ہے، چلو فاتحہ پڑھ لیا جائے، چلو ان کی زیارت کر لی جائے. اے ہمارے بچوں، اپنی زندگی اچھی گزارو. مسلمان کے بچے ہو تو مسلمان بن کر رہو، چوری ڈکیتی اور غلط چیزوں سے دور رہو، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو جھٹ سے توبہ کرو. اللہ بڑا مہربان، بڑا رحیم و کریم، وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. ہر وقت اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. تم توبہ تو کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. اور مسلمان بن کر رہو، چاہے جنگل میں رہو، چاہے ٹرین میں رہو، چاہے فلائٹ کے اندر رہو، جہاں رہو مسلمان بن کر رہو. آج آپ میری پوری تقریر سنیں، انشاءاللہ ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ دل باغ باغ ہوگا. ہماری ماں بہن چپ چاپ سے بیٹھے، اور بیچ میں جو لوگوں کا گھومنا ہے وہ بھی چپ چاپ سے عزت کے ساتھ بیٹھے. اجازت ہے؟
تو میں حدیث سناؤں. پہلے وہ حدیث سنیے کہ دنیا کیا ہے, دنیا کی حقیقتیں, لذتیں, محبتیں کیا ہے. پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا. اجازت ہے تو حدیث سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. نبی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا. قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكه في بيوتكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں, خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, برائیوں سے بچا کرتے ہیں, موت سے ڈرا کرتے ہیں, ہر وقت قبر کو یاد کرتے ہیں, مگر یہ اللہ کے رسول جیسے گھر چلا جاتا ہوں بیوی کو دیکھتا ہوں, بچوں کو دیکھتا ہوں, ماں باپ کو دیکھتا ہوں تو ہماری حالتیں بدل جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو, نماز پہ نماز پڑھتے ہو, اللہ کا خوف رکھتے ہو, برائیوں سے بچا کرتے ہو, قبر سے ڈرا کرتے ہو, موت کو یاد رکھتے ہو, جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. بہت اچھا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو, ہاتھ نیچے کرو. ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ سرکار آپ کے پاس رہتا ہوں تو میری حالتیں کچھ اور ہوتی ہے. اے اللہ کے رسول جیسے میں آپ کے پاس رہتا ہوں تو خوب نماز پڑھتا ہوں, اے اللہ کے رسول آپ کے پاس رہتا ہوں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں, آپ کے پاس رہتا ہوں تو قبر سے ڈرتا ہوں, آپ کے پاس رہتا ہوں تو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہوں, لیکن جیسے چلا جاتا ہوں گھر پہنچتا ہوں بیوی بچے سامنے آتے ہیں, ماں باپ سامنے آتے ہیں تو میں سب بھول جاتا ہوں. تو نبی نے کیا کہا؟ نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تم بھولو نہیں جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو آسمان کے فرشتے تمہارے گھر جا کر تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے, تمہارے چہرے کو دیکھا کریں گے. مسلمان کا بچہ جب چوری کرنے نکلتا ہے تو شیطان اس کا مذاق اڑاتا ہے, مسلمان کا بچہ جب شراب پینے نکلتا ہے تو شیطان ڈانس کرتا ہے, ناچ کرتا ہے. مسلمان کا بچہ جب جوا اور سٹا کھیلتا ہے تو شیطان اس کو دیکھ کر قہقہا لگاتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے. مسلمان کا بچہ جب سود کھاتا ہے, حرام کھاتا ہے تو اس کو دیکھ کر شیطان تھوکتا ہے اور شیطان بولو اس کا مذاق اڑاتا ہے. نبی فرماتے ہیں اے جوانوں وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے,
وہ کام کرو کہ تم کو فرشتے دیکھے، وہ کام کرو کہ فرشتے دیکھے۔ مسلمان کا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے تو آسمان کے فرشتے دیکھتے ہیں، مسلمان کا بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کا دیدار کرتے ہیں، مسلمان کا بچہ زور سے بولو جب نعت شریف پڑھتا ہے